کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں یا جو خان صاحب کا جیل کا بیانیہ ہے وہ درست ہے یا پھر آپ کی بات ہے؟ دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہ ہے کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے، ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ یہی ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے، جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اجازت، اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنی جلدی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت، یس پھر بھی کنونشنز کریں گے اپنے جیسے۔ خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ رہے، وہ جنرل باجوہ کو یاد ان کو عہدے پہ رہنے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی اس وقت اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے ہیں، اس وقت تو وہ ان کے نہیں دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا، جہاں تک حیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے، یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کی کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے، اور جہاں تک ان کے کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی یا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے، آج آپ کے سامنے انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، آئی ایس آئی کا نام لیا، تو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے، جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے، تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے۔ آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا، تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھ سکتے ہیں اپنے؟ میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتخب حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن بڑے کم ہوں گے۔ یہ بالکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور دھاندلی بھی شروع ہے، ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں، وہ میمنے صاحب ہے لیکن وہ ایز اے منے بھی نہیں جا سکتے، اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا، تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے آ چکے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ تھینک یو۔ پوچھا کہ ہم ان کو ایکسپلین کریں پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے، رپورٹروں نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ کس ڈیٹ کے لیے پروسیڈنگز ایڈجرن ہوئی ہے، یہ سب کچھ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے، جو کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا ہے، پبلک کو جب یہ علم ہوا ہے کہ نہیں ٹرسٹی کا کسی کیس سے لینا دینا ہوتا ہے اور ان کے اپنے گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب کی وجہ سے اسٹیٹ کا لاس ہوا ہے، نہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے اس کیس اور اس پروسیڈنگ سے اور اس کے سبجیکٹ میٹر سے، جو گواہ آ رہے ہیں یہ اس گھبراہٹ سے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیس لیس کیس ہے، یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو دور کر لے، یہ غیر قانونی ٹرائل ہوا ہے، آج ہم اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ آج خان صاحب نے جج صاحب جب اٹھ گئے تو زور سے بات کرتے ہوئے میڈیا کو اپنے پیغامات دیے، آج خان صاحب نے پھر میڈیا کو بہاول نگر والے واقعہ پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ اس بات کے ثبوت ہے
کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون ہے. جنگل ایک بات